ایک تو عرس مبارک ہے، سب کو مبارک ہو، اور ایسے عظیم عرس کبھی کبھی پر ہمارے بزرگوں کا خاص ہی کس نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے اس کے ساتھ کیا۔ تو جب وہ ختم ہوتا تھا تو ہم پیر بھائیوں کے قدموں پر پڑے ہوتے تھے اور ہاتھ جوڑتے تھے کہ جی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کریں۔ اور وہ بڑے تھے، بہت بڑے تھے، بہت ہی بڑے لوگ تھے، حضرت کے سچے جانثار تھے، اور وہ ہم سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے بچوں سے کی جاتی۔ یہ میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ہم ان کی دل و جان سے عزت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم بدلہ لے لو، لیکن اتنا لو، اتنی تکلیف پہنچاؤ جتنی اس نے تمہیں پہنچائی ہے۔ اب تکلیف کی کوئی حد نہیں ہے بھئی، آپ کسی کو تھپڑ مارے اور اس کو درد ہوتا ہے تو اس درد کی کوئی حد نہیں، کیا ہے کہ اتنے ڈگری مجھے درد ہوا یا اتنے ڈگری کم ہوا ہے، کوئی ہے حد؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو۔ اب اتنا لیا نہیں جا سکتا، یا تو آپ زیادہ ماریں گے یا کم ماریں گے، ہے یا نہیں بھئی؟ یا تو آپ اس کو لاٹھی ماریں گے، تھپڑ ماریں گے، گولی ماریں گے، بندوق ماریں گے، یا تو اس کو زیادہ لگے جتنی اس نے آپ کو ماری ہے، یا کم لگے۔ اگر زیادہ لگی ہے تو آپ نے زیادتی کی، کم لگی ہے تو آپ نے اتنا بدلہ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم معاف کرو، کہ تم معاف کر دو، اور معاف کرنا ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کرے گا، ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھو۔ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں چھوٹی بڑی کوئی برائی چھوٹی ہوئی نہیں، پڑھتے جائیں گے تو خود شرمسار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری شرمساری کو دیکھے گا تو وہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی امت میرے سامنے شرمسار۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسے معاف کر۔ تو میرے بھائی، باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ تم انہیں اف تک نہ کہو، لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات، کہ اف بھی نہ کہو،
یہ نہیں کہ میرا دل تم سے پک گیا ہے، اب میرا تیرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا، میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، یہ میرا خیال نہیں رکھتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسے بلا لا، اپنے بیٹے کو بلا لا۔ اب بیٹے کو بلا لایا گیا تو حضور نے فرمایا بھئی تو اس کا خیال کیوں نہیں رکھتا؟ اب حضور نے اس کے باپ سے کہا کہ تم وہ شعر سناؤ جو تم تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتے ہو۔ اب کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں، حضور کو علم نہیں، حضور کو یہ نہیں، حضور کو اولیاء کرام کا علم سمجھ میں نہیں آتا، حضور تو حضور ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شعر سناؤ جو تم تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتے ہو۔ تو کہیں گے یا رسول اللہ وہ تو میں خود پڑھتا ہوں، ان کا تو کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا وہ سنو۔ تو انہوں نے شعر پڑھنے شروع کیے عربی میں۔ اب مجھے شعر تو یاد نہیں، ان کا ترجمہ یاد کہ جب تم بچے تھے تو میں نے تمہیں پالا، بڑا کیا، تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، تم مجھ پر پیشاب کرتا تھا، میں تمہیں دھوتا تھا، تو گر پڑتا تھا، میں تجھے اٹھاتا تھا۔ تو وہ بڑے خاص شعر تھے، مجھے پوری طرح یاد ہے۔ اور اب تیری ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں اور تو جوان ہوا ہے اور میں نے تیری شادی کی ہے، تو اب تو میری پرواہ ہی نہیں کرتا، اب تو مجھے پوچھتا ہی نہیں، اب تو بیوی کی مانتا ہے۔ تو وہ شعر سنیں، صحابہ کرام بھی روئے اور وہ بھی روتا جاتا، مال سب تیرے باپ کا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اپنی پکاؤ اپنی کھاؤ، موج کرو، نہ ماں باپ ان کے کام میں دخل دے نہ وہ ماں باپ کے کام میں، تو پھر تو گزارا ہوتا ہے۔ اکٹھے رہنے سے کڑکڑ 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 ہوتی رہتی، خاص طور پر عورتوں کی، یہ انہیں چھپاتی ہے۔ کیوں؟